نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي أمين مكين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناہلین پاک کے تصدق سے کیوڑا کی سرزمین پر ہم ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں. آج کے درس عرفان قرآن میں تشریف فرما علماء کرام آقا علیہ السلام کی امت کے جوانان اور تشریف لانے والے جمیع احباب دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر کسی کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. آج کے درس عرفان قرآن کے لیے جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہے حقوق قرآن. کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ہر مومن اور مسلمان پر حقوق کیا ہے. سامعین محترم، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آغاز میں چند فکری جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے جب صفاتی ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کا ایک نام ہے حکیم. معروف یہ لفظ بولا جاتا ہے قرآن حکیم. آئیے آپ غور کریں کہ ہم اپنی زبان میں حکیم کسے کہتے ہیں. ہم اسے حکیم کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے.
اسی طرح حکیم اسے کہا جاتا ہے جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، جبکہ رب کے پاک کلام کا بھی ایک نام حکیم ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو جواب آتا ہے ہاں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے، اس لیے بیماروں اگر شفا چاہتے ہو تو اس قرآن سے جڑتے جاؤ، یہ حکیم تمہارا علاج کرتا جائے گا۔ پھر انسانی ذہن سوال کرتا ہے، مولا دنیا کا حکیم تو چند ظاہری بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور کوئی ایک حکیم، کوئی ایک طبیب، کوئی ایک ڈاکٹر کسی ایک یا دو بیماریوں کے علاج میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ مولا یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے، جبکہ بیماریاں کئی طرح کی ہیں، ظاہری جسمانی بیماریاں جدا ہیں، ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جدا ہیں، اخلاقی اور معاشرتی بیماریاں جدا ہیں، روحانی اور باطنی بیماریاں جدا ہیں۔ ہر بیماری کا علاج کے لیے مولا ہم الگ الگ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ اب تو بتا کہ تیرا کلام کس کس بیماری کا علاج کرتا ہے؟ مولا فرماتا ہے کہ اس آیت کو پھر پڑھو، تو جب پڑھا تو راز کھل گیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ رب فرماتا ہے کہ یہاں یہ قرآن، یہ کلام مطلقاً شفا ہے، مطلقاً رحمت ہے۔ بیماری جیسی بھی ہو، ظاہری بیماری ہو تب بھی شفا قرآن سے ملے گی، باطنی بیماری ہو تب بھی شفا قرآن سے ملے گی۔ بیماروں تم اس حکیم کی بارگاہ میں آتے جاؤ، رب کی بارگاہ سے شفا پاتے جاؤ۔ یہ ایسا اعلیٰ، ایسا عرفہ اور ایسا عظیم حکیم ہے کہ بیمار آتے جاتے ہیں، شفا نصیب ہوتی جاتی ہے۔ پھر سامنے سورۃ الفاتر کی آیت کریمہ پہ غور کریں۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے بندوں کو اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ الذین اصطفینا من عبادنا۔ میرا مالک فرماتا ہے کہ ہم نے چنے ہوئے بندوں کو اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، مولا وارث تو ہمیشہ وراثت کے ہوتے ہیں، وارث ہمیشہ وراثت کے ہوتے ہیں، اور تو فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے خاص بندوں کو قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو گویا رب راز کے سمجھا رہا ہے کہ اس کتاب کو، اس کلام کو محبوب کے ظاہراً دنیا سے جانے کے 1400 سال بعد بھی لا وارث نہ سمجھنا۔
اس کتاب کے وارث آج بھی موجود ہیں۔ سامعین محترم، ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا جب وارث موجود ہیں تو ظاہراً پھر وراثت بھی ہے کیا؟ بھی وراثت ہے تو وارث ہے۔ تو انسانی ذہن سوال کرتا ہے مولا اگر یہ قرآن ہم تک وراثت میں پہنچا ہے تو وراثت میں تو خزانے ملا کرتے ہیں، تو مولا کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے انسان کو جواب نصیب ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام خزانے جن کو وراثت میں پا کر خوش ہوتے ہو، اس میں مال ہے، جائیداد ہے، زمین ہے، زر ہے، اس کو پا کے خوش ہو جانے والوں وہ دنیا کے سارے خزانے ایک وقت آتا ہے کہ ساتھ چھوڑ جاتے، وہ دنیا کے سارے خزانے کبھی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ قرآن ایسا اعلیٰ خزانہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، باقی سب مٹ جائے گا لیکن قرآن پھر بھی باقی رہے گا۔ دنیا کے باقی سارے خزانے جو ہی انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، نہ صاف قبر میں مال جاتا ہے، نہ صاف قبر میں زمین جاتی ہے، نہ صاف قبر میں اولاد جاتی ہے، لیکن اس قرآن کا اس بندے کے ساتھ ایسا پختہ اور مضبوط تعلق ہے جہاں سے سارے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور یوم حشر بھی یہ قرآن اپنے وارث کے ساتھ ہوگا۔ زمین پھر غور کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ دنیا کے سارے خزانے چھوڑ جائیں لیکن یہ خزانہ نہ چھوڑے تو عقل سلیم کیا کہتی ہے؟ کس خزانے کو سنبھالنا چاہیے؟ ساتھ چھوڑ جانے والے کو یا ساتھ نبھانے والے کو؟ بولیں گے ساتھ نبھانے والے کو۔ اور یہ کیسا خزانہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ، میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ اب سامعین توجہ کرو، ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے۔ وہ زمین جس کی خاطر لڑ مر جاتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ نے یہ ذات محبوب پہ اتارا ہے۔ سامعین محترم، جب اتنا اعلیٰ عرفہ عظیم خزانہ پاس موجود ہے تو پھر ہم کیسے انسان ہیں کہ اسی خزانے کو بھول گئے؟ اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کے وارث کون ہیں جو چنے ہوئے ہیں؟ تو ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کو حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا، ہر وہ انسان جسے آقا کا کلمہ نصیب ہو گیا، وہ عام نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا، وہ چنیدہ ہو گیا۔ اور جسے محبوب کا کلمہ نصیب ہو گیا وہ نسبت مصطفیٰ سے قرآن کا وارث بن گیا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ سارے قرآن کے وارث بیٹھے، قرآن کے۔ اب یہ جملہ صرف جملہ نہ رہنے دے،
اس کو تھوڑا حلق سے نیچے من میں اتاریں اور تھوڑا غور کر کے اس کا شکر ادا کریں من ہی من میں. ہم کون ہیں؟ ہم سارے قرآن کے وارث بیٹھے ہیں. چوڑا والوں، آپ سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ وارث اپنی وراثت کو پھینک دیتا ہے یا سنبھالتا ہے؟ کبھی کائنات میں دیکھا ہو کہ کوئی شے آباء و اجداد سے کسی کو وراثت میں پہنچی ہو اور اس نے اس کی قدر نہ کی ہو؟ ایسا کبھی ہوا؟ نہیں. چاہے وہ خزانہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو 2-3 نسلوں سے چل کے آ گیا، ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور اپنے دائیں بائیں کے آنے والوں کو، دوستوں کو وہ خزانہ نکال نکال کے دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، کہتے کہ یہ میرے پردادا جی سے مجھ تک آیا. تو وہ خزانہ جو 2-4 نسلوں سے چلتا چلتا ہم تک آیا، اس کی قدر تو کرتے ہیں. اس قرآن کو دیکھیں، یہ 2-4 نسلوں سے نہیں آیا، یہ 1400 سالوں سے حفاظت کے ساتھ آیا. یہ قرآن، یہ کلام میرے رب نے تاجدار کائنات کو عطا کیا، محبوب کائنات نے اپنے صحابہ کو عطا کیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا. الہ حاضر قیاس یہ 1450 سال کم و بیش ہو گئے، تسلسل کے ساتھ چلتا چلتا آج ہم تک آیا. اب اس آیت کریمہ کو آگے بڑھیں، سورۃ الفاتر. آگے مالک کائنات فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. قرآن مجید کے ورثاء کی اللہ نے 3 کیٹیگریز بیان کی، 3 طبقات بیان کیے. میرا رب فرماتا ہے ان قرآن کے ورثاء میں ایک طبقہ وہ ہے جو ظالم ہے، جو ظالم ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وارث ہیں لیکن ظالم ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک طبقہ درمیان والا ہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بن گیا. سبحان اللہ. یہ تینوں طبقات قرآن کے وارث ہیں. اب قرآن کو اٹھا کے دیکھا تو قرآن خود ایک طبقے کو ظالم کہتا ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، اگر کوئی انسان ہمیں ظالم کہے تو کیا قبول کر لیتے؟ نہیں. اگر کوئی بندہ ہمیں ظالم کہے تو ہم تیش میں آتے ہیں، برداشت نہیں کرتے. پہلے ظالم نہ ہو تو یہ لفظ سن کر ضرور ظالم بن جاتے ہیں. تجھ کو برداشت نہیں ہوتا، تو نے مجھے ظالم کہا. تو اب توجہ کرنا، رب ظالم کہہ رہا ہے کس کو؟ یہ سوچنے کی بات ہے. قرآن کے وارث ہیں، لیکن کیسے وارث ہیں؟ کلمہ پڑھ کے یہ اعزاز تو پا گئے، لیکن مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا. کتنا عرصہ بیت جاتا ہے، کبھی قرآن کی زیارت بھی نہیں کی. اگر آپ سے ہی سامعین محترم میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، بندوں سے ایک ایک سے نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے ہی پوچھ لینا کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن کی زیارت کرنے والے ہیں، تو سر شرمندگی سے جھکے گا. ابھی پڑھنے کی باقاعدگی سے بات نہیں کر رہا، صرف ہر روز قرآن کی زیارت. ہم بیٹھے مسجد کے اندر ہیں،
ہمارا طبقہ نماز پڑھنے والا ہے، مسجد آنے والا ہے، تو وہ لوگ جو مسجد آ رہے ہیں اگر ان کا حال اتنا پتلا پتلا ہے تو جن کو مسجد آنا ہی مہینوں کے مہینے نصیب نہیں ہوتا ان کا حال کیا ہوگا؟ اس ملک میں 98% مسلمان ہیں، اسی لیے رب فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ وہ ہے جو کبھی قرآن کو کھول کے دیکھتا بھی نہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک طبقہ درمیان والا ہے۔ یہ کون ہے؟ جن پر جب مصیبت آتی ہے تو قرآن کھول لیتے ہیں، آزمائش میں، مصیبت میں، دکھ میں قرآن پڑھتے یا پڑھاتے۔ اب اس طبقے پہ غور کریں اور اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، دکھ میں قرآن پڑھتے پڑھاتے، فوتگی ہو گئی، ایکسیڈنٹ دیکھ لیا، کوئی مصیبت آن پڑی، کوئی موت آ گئی یا پھنس گئے، تو گویا جب اپنا لالچ آن پڑتا ہے تو تب قرآن پڑھتے ہیں۔ رب تیسرے طبقے کا ذکر کرتا ہے، فرماتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ایک طبقہ وہ ہے جسے نہ خوشی سے غرض نہ غمی سے غرض، جس کا قرآن سے عشق ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن سے عشق کرتا ہے، صبح ہو تب بھی وہ قرآن سے رہنمائی لیتے، شام ہو تب بھی قرآن سے رہنمائی لیتے، خوشی کا موقع ہو تب بھی قرآن سے رہنمائی لیتے، غمی کا موقع ہو تب بھی قرآن سے رہنمائی لیتے۔ رب فرماتا ہے یہ وہ ہے جو نیکیوں میں سب سے آگے بڑھتے ہیں۔ سابقون بالخیرات۔ اب سامعین اپنے دل پہ توجہ کر کے اپنے آپ سے مشورہ کریں کہ ہمیں کیا ظالموں میں ہونا چاہیے یا سابقون بالخیرات ہونا چاہیے؟ دل کیا کہتا ہے؟ تھوڑا بولیں گے؟ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں میں ہونا چاہیے۔ اب آئیے غور کریں کہ اس قرآن کے ہر مسلمان پر کوئی حقوق ہیں۔ شاید معاشرے کے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اس قرآن کے ہم پر کوئی حقوق بھی ہیں، اور یوم قیامت ان حقوق کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ جو مسلمان قرآن کے حقوق ادا کرے گا یہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے قرآن ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ قرآن مجید کا سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن۔ کیا ہے؟ ایمان بالقرآن۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن۔ قرآن کا تیسرا حق ہے تلاوت قرآن۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہے سماع قرآن۔ قرآن مجید کا پانچواں حق ہے فہم قرآن۔ قرآن مجید کا چھٹا حق ہے عمل بالقرآن، اور قرآن کا ساتواں حق ہے تبلیغ قرآن۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کم از کم 7 حقوق ہیں۔ بعض ائمہ علوم القرآن نے اسے زائد بھی بیان کیے، لیکن ان زائد کو بھی جب خلاصہ کیا گیا
تو کم از کم قرآن مجید کے ہر مومن پر کتنے حقوق ہیں؟ 7 حقوق۔ آئیے آج کچھ جائزہ لیں کہ کیا ہم ان حقوق کو ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کا پہلا حق ایمان بالقرآن۔ ہم سارے قرآن پہ ایمان والے بیٹھے ہیں، اور وہ ایمان کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم، آج کے دور میں بعض مسلمان کہلانے والے زبان سے شک نہیں کرتے لیکن عملاً بڑے کچے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیوں؟ آج کا دور سائنس کا دور ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو میٹرک کے بعد سیدھے کالج جاتے ہیں، پھر باٹنی، زوالوجی، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر اور سائنسز کو پڑھتے ہیں، ان کا زیادہ اعتماد سائنس پہ چلا جاتا ہے۔ زیادہ اعتماد سائنس پہ چلا جاتا ہے، جب بچپن میں یا گھر میں یا بنیادی طور پر قرآن کی عظمت اور قرآن کا علم اپنے سینے میں جاگزین نہیں ہوتا تو وہ ایک مقام پہ آ کے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ آخری اور حتمی علم سائنس کا علم ہے۔ اور آپ کے قریب قریب جو کالجز ہیں، آپ وزٹس کر کے ایسے نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں، دور کی بات نہیں کرتے۔ تو آپ مجھے بتائیں، وہ جوان بھی پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہیں، لیکن قرآن سے بڑھ کے معاذ اللہ زیادہ ایمان، یقین اور اعتماد سائنس پر ہے۔ یہاں پہ فیلئر کس کا ہے؟ میں ان دروس عرفان القرآن کی طرف آپ کی توجہ بھی دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ دروس صرف رسمی نہیں ہے، اور ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ آپ سننے والے 20 لوگ بیٹھے ہوں یا 20,000 بیٹھے ہوں۔ ہماری غرض صرف اتنی ہے، ایک بندہ بھی پیغام کو پا گیا تو ہمارے سفر کا حق ادا ہو گیا۔ ہم لوگوں کو اور بندوں کو دیکھنے نہیں آتے، ہم تو اپنے مولا کو راضی کرنے آتے ہیں۔ تو اب سامعین محترم، یہ نقطہ میں آج سمجھا کے کوشش کرتا ہوں بات کو آگے جتنا جا سکے، کہ آج کا جوان کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر میں ہے، مومن کہلاتا ہے، اس کے باوجود سائنس پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن پر ایمان کا پہلا تقاضا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جو قرآن میں آ گیا اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ تو اب یہ نقطہ کیسے حل ہوگا؟ تو اس کے لیے سامعین یاد رکھیں، جس سائنس پر آج کا جوان اعتماد کیے ہوئے ہے، اس سائنس کی بنیاد بھی رب نے قرآن میں ڈالی ہے۔ اور سائنس جب اپنے نقطہ کمال پہ جا کر کوئی شے تھیوری بناتی ہے، کوئی نظریہ دیتی ہے، تو وہ سائنس جب نظریہ دے کر سر اٹھا کے اوپر دیکھتی ہے تو وہ سائنس خود کہہ اٹھتی ہے کہ میری ساری کی ساری محنت ابھی رائے گاہ ہے، مجھ سے آگے ابھی محبوب کا قرآن پڑھا ہے۔ وہ کیسے؟ صرف ایک اشارہ دیتا ہوں، موضوع الگ نہ ہو جائے۔
پہلی بات تو یہ کہ سائنس کے نظریات کو دیکھیں. آج سے 20-30 سال پہلے سائنس کا نظریہ کچھ اور تھا. آج خود سائنس نے اپنے نظریات کو بدل دیا. آج سے 30-40 سال پہلے نظریہ یہ تھا کہ آسمان ٹھوس ہے، آسمان سے اوپر نہ کوئی شے جا سکتی ہے، نہ کوئی اس سے نیچے آ سکتی ہے. آج کی سائنس یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ آسمانوں سے اوپر جایا بھی جا سکتا ہے اور نیچے آیا بھی جا سکتا ہے. تو سائنس نے اپنا نظریہ بدلا، جبکہ آج سے 1400-1500 سال پہلے قرآن میں رب کائنات نے تاجدار کائنات کے معراج کو بیان کر کے اعلان کر دیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رب کائنات بیان کرتا ہے کہ تم آج جہاں کھڑے ہو تمہارے ذہن پیچھے ہیں. 1500 سال پہلے میرا مصطفیٰ آسمانوں سے اوپر گیا بھی تھا، واپس آیا بھی تھا. پھر آج سائنس کا نظریہ ہے کہ کائنات کی ابتدا بگ بینگ تھیوری سے ہے. میں بات ختم کرتا ہوں اس تناظر میں. آج سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات کا آغاز بگ بینگ تھیوری سے ہوا، اور وہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ زوردار دھماکہ ہوا. اس دھماکے کے بعد یہ ستارے، یہ سیارے مرکز سے دور ہوتے چلے گئے، اپنے اپنے مدار میں آتے چلے گئے، پھر مدار میں گھومتے چلے گئے. ایک وقت آیا کہ زمین اس قابل ہو گئی کہ انسان یہاں پہ رہ سکے. یہ بگ بینگ تھیوری سائنس کا نظریہ. جبکہ رب کائنات نے قرآن میں آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ نظریہ دے دیا. میرے رب نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق. ایک زوردار دھماکے سے کائنات کو وجود عطا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا. سامعین، بتا یہ رہا ہوں کہ ایمان بالقرآن کا پہلا تقاضا ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. باقی سب کچھ بعد میں ہے، سب سے پہلے قرآن ہے. اور یہ چند سائنس کے جملے اور کالجز اور موجودہ جدید سائنسز کے جملے اس لیے دیے ہیں کہ جو والدین بیٹھے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں، انہیں احساس ہو جائے کہ اگر ہم نے نسلوں کی تربیت نہ کی تو ہماری نسلیں کس راستے پہ چلی جائیں. اور یہ آج کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء اثریات کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں، سائنسز کا مطالعہ کیا کریں. تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر مومن اور مسلمان پہ پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن، قرآن کا ادب کرنا. اور الحمدللہ ہم ادب والے. اور کتنا ادب کرنا؟ میرے رب نے فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون. میرا رب فرماتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو. یہ قرآن کا ادب ہے. پھر تیسرا حق ہے تلاوت قرآن. آج صرف ابھی بات تلاوت قرآن پہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. تلاوت قرآن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن سامعین، یہ تلاوت کیا ہے؟ یہاں تلاوت قرآن سیکھنے سے لے کر زندگی کا حصہ بنانے تک شامل ہے. ہم میں سے ایسے بھی ہیں
کہ جو بیٹھتے تو قرآن کو لے کر ثواب حاصل کرنے کے لیے ہیں، لیکن معاذ اللہ گناہ اکٹھے کر کے جاتے ہیں۔ درد بھرے جملے دینے لگا۔ کثیر لوگ وہ ہیں جو قرآن مجہول پڑھتے ہیں، اور مجہول پڑھنا کیا ہے؟ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اردو سے پڑھنا سیکھا ہے۔ آپ کہیں گے اردو سے کیسے؟ تو بھئی جب قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو پڑھانے والوں نے جب حروف تہجی پڑھائے تو انداز یہ تھا، الف بے تے سے جیم ہے خے۔ یہ عربی نہیں ہے، یہ اردو ہے۔ تو کثیر لوگ وہ ہیں جنہوں نے الف بے تے سے کر کے پڑھنا سیکھا، جبکہ قرآن عربی میں اترا، اور عربی حروف تہجی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الف با تا سا جیم ہا خا، یعنی عربی کا پیٹرن یہ ہے۔ اب جو مجہول پڑھتے ہیں وہ غیر ارادی طور پر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جنہوں نے معروف پڑھا ان کو مخارج کی بھی سمجھ آ گئی کہ کون سا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے۔ حروف حلقی ہیں، حروف مستعلیہ ہیں، الی ھذا القیاس۔ پھر 17 مقامات ہیں جہاں سے حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تجوید و قرات کا ایک پورا چیپٹر ہے۔ جو بندہ معروف حروف تہجی نہیں پڑھ سکتا، مخارج نہیں درست ادا کر سکتا، وہ غلطیاں کرتا ہے۔ غلطیاں پھر دو طرح کی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن خفی یعنی چھوٹی غلطی معاف ہو جاتی ہے، لحن جلی بڑی غلطیاں رب بھی معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ معنی بدل جاتا ہے، مراد بدل جاتی ہے۔ اور یہ غلطیاں کیسے کرتے ہیں؟ حرف کو حرف سے بدل دینا، حرف کو حرف سے بدل دینا۔ مثلا اب تا اور تا، یعنی الف با تا اور تا اور زا، اردو میں اگر کریں تو الف بے تے اور توئیں زوئیں۔ اب اردو میں تو تے تے توئیں ملتا جلتا آواز جو بھی نکلے گا، لیکن جب عربی میں جائیں گے تو دونوں کی آواز جدا ہوگی، مخرج الگ ہوگا۔ تو اگر تا کی جگہ تو پڑھ دیا تو کیا معنی ایک رہے گا؟ بدل جائے گا۔ اسی طرح ہا اور ہا معنی بدل جائے گا۔ دال اور دود، اشارہ یہ دے رہا ہوں، شاید آپ محسوس کریں کہ آج علامہ صاحب پتہ نہیں ہمیں کہاں پھنسا جائے گا۔ جب ہم حرف سے حرف بدل دیتے ہیں، آواز بدل دیتے ہیں، تو اس سے پھر ثواب نہیں رہتا، معنی بدلتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں اور گناہ ہوتا ہے۔ کتنا گناہ ہوتا ہے، بس ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ پریشان نہ بیٹھے، تھوڑا اونچا بولیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب عرف عام میں جو بندہ تیزی تیزی سے پڑھتا ہے اس پہ توجہ کریں، الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ نہیں آگے کس کس انداز میں جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہا کی جگہ ہا بنا دیا، یعنی بڑی ہا کر دیا، دو آنکھوں والی،
تو معنی بدل گیا. الحمدللہ رب العالمین، اس کا تو معنی ہے، ترجمہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے. لیکن جب ہا کی جگہ ہا کر دیا تو اب حمد کا معنی ہے معاذ اللہ پھٹے پرانے کپڑے. جب موٹی آنکھوں والی ہاں بنے گی تو اب معنی کیا ہوگا؟ بولیں. پھٹے پرانے کپڑے. اب تھوڑا اس آیت کو اس انداز میں پڑھ کے ترجمے پہ غور کر لیں. الحمدللہ رب العالمین، معاذ اللہ کس کا جگرا ہے کہ یہ کہہ لے کہ سارے پھٹے پرانے کپڑے رکھے. اب مجھے بتائیں ثواب رہ گیا؟ بیٹھے تو تھے ثواب لینے کے لیے، لیکن توجہ کرے کیا کر گئے. اب کئی میرے بزرگ احباب، جوان احباب شاید پریشان ہو گئے ہوں کہ علامہ صاحب پھر سیدھا آنکھوں کہ جنتان رہا کوئی نہیں. اب ہم بوڑھے ہو گئے، اس عمر کو پہنچ گئے، اگر پہلے نہیں پتا چلا تو آج کیا کریں؟ منہاج القرآن صرف ڈرانے والے نہیں ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، اور آسانی سے ہم سیدھا پہنچانے والے ہیں. اگر بوڑھا سے بوڑھا شخص بھی چاہے کہ میں اپنے قرآن کو درست کرنا چاہتا ہوں تو کل 3 مہینے کا کام ہے. یہ میں بڑا بتا رہا ہوں. اس میں سے 50% صرف 1 مہینے کے اندر ہو جائے گا. پورے کے پورے قرآن کی تلاوت درست کرنی ہے. وقت میں کتنا بتا رہا ہوں؟ 3 مہینے ٹوٹل، ان میں سے 50% 1 مہینہ. کیسے ہوگا؟ 1 مہینہ صرف 1 گھنٹہ. کیا کرنا ہے؟ صرف حروف تہجی سیدھی کر لیں. یہ قراء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کوئی مشکل نہیں. قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اللہ کی عزت کی قسم مشکل نہیں. کوئی شاید کہے گا، اگر کوئی علامہ صاحب ناراض ہو اندر ہی اندر، کہ ہم نے تو 8 سال مدرسہ میں لگائے تب بھی سیدھا نہیں ہوا. اور علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں. بھئی میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا. ہم نے قرآن آسان کر دیا للذکر، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، قدم بڑھانے والوں کے لیے، آگے بڑھنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رب پھر جھنجھوڑ کے کہتا ہے کوئی جو اس قرآن کی طرف آئے؟ ہے کوئی جو اس کلام کی طرف آئے؟ رب فرماتا ہے بندے تو توجہ تو کر. توجہ کرنا تیرا کام ہے، یہ کلام تیرے من میں اتارنا یہ مولا کا کام ہے. تو اس لیے کوئی شخص بھی اگر کہے کہ میں اس عمر کو چلا گیا، بڑی مجبوریاں ہیں، وقت نہیں، تو 1 مہینہ 1 گھنٹہ، ٹوٹل کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 30 گھنٹے. اس سے پہلے آج اگر کوئی ارادہ کر کے جاتا ہے، پہلی ساری زندگی کو وہ ایک طرف رکھ لیں، جتنی بھی ہے، یہ 30 گھنٹے ایک طرف الگ کر لیں. اور مہینے بعد ممکن ہے میں آؤں، اگر یہ 30 دن 1 گھنٹہ استقامت کے ساتھ گزارے تو کوئی بندہ جس نے اس طرح گزارے ہوں گے وہ مجھے بول کے کہے گا کہ علامہ صاحب ساری پہلی زندگی ایک طرف، یہ 30 دن میرے ایک طرف ہو گئے. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے کہ اگر کوئی اچھا قاری آپ کو اپنی مسجد میں، محلے میں قریب مل جائے تو اس سے 1 گھنٹہ ٹائم لیں. سب سے بہتر یہ ہے. لیکن قاری وہ ہو جس کو تجوید کا پتہ ہو، کو میرے جیسا ہی نہ نکلا، جس کے مخارج درست ہوں.
اس سے بیٹھ کے 1 مہینہ صرف حروف تہجی سیدھی کریں، یسرنا القرآن پھر پڑھیں، بنیادی قاعدہ پڑھیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بار بار کئی بار قرآن پڑھا ہوگا، چلے جیسا بھی پڑھا ہے، اس کو کیا یسرنا القرآن نہیں آتا؟ بولیں گے آتا ہے، آتا اسے ہے، صرف اسے تھوڑا سا انداز سیدھا کرنا ہے۔ پہلے الف بے پڑھا تھا، اب الف با پڑھنا ہے۔ پہلے الف زیر اے پڑھا تھا تو اب الف زیر ای پڑھنا ہے، مخارج درست ہو جائیں۔ 1 مہینے میں صرف مخارج درست کریں، آدھا قرآن تلاوت خود سیدھی ہو جائے گی۔ اگلے 2 مہینے صرف 1 مہینے میں 5 پارے اور اگلے مہینے میں 5 پارے، 2 مہینے اگلے 10 پارے، اگلے 2 مہینے ملا کے کر لیں۔ اگو تساں قاری صاحب کو کہنے قاری صاحب تہاڈی مہربانی، تسی گھر پو اگو سی سارا پڑھ جانا، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس انداز سے کوشش کریں۔ اب اگر کوئی میرا بھائی سوچ رہا ہو کہ قاری صاحب مجھے نہیں ملیں گے، یا اگر مل گئے تو میرے پاس ٹائم نہیں بنے گا، میں بڑا بیزی ہوں، تو سامعین محترم، آج کے دور میں آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ موبائل بڑی اچھی شے بھی ہے، بڑی گندی شے بھی ہے۔ اس موبائل پہ 1 گھنٹہ توجہ کے ساتھ کوئی ایک قاری چن لیں، اس کے پہلے حروف تہجی کے اسباق جو ہیں، یا یسرنا القرآن کے یا نورانی قاعدہ کے اسباق سے نکال کے 1 مہینہ وہ سن لیں اور پڑھ لیں۔ اور ہر روز کتنا پڑھنا ہے؟ 1 گھنٹہ، اور ساتھ لائن لگاتے جائیں، ڈیٹ لکھتے چلے جائیں۔ قاری کوشی محمد الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر قاری صداقت حسین شاہ صاحب تک، یہ سارے کے سارے اسباب ایک ایک لیسن ٹوٹل یوٹیوب پہ پڑھا ہے۔ وہاں سے ہر روز 1 گھنٹے کا سبق کریں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو یہ کہتا تھا میرے پاس قاری نہیں، تو کیا اب بھی قاری نہیں؟ اب بھی اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو بھئی یہ اس کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے راستہ دکھا دینا، پہنچانا۔ تو 1 مہینے میں حروف تہجی سیدھے ہو گئے تو آدھے قرآن پاک کی تلاوت درست ہو گئی، اور اگلے 2 مہینوں میں 5 پارے کریں، اور آگے سارا قرآن آپ کی تلاوت درست ہو گئی۔ اب پھر جب بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے تو پھر پڑھنے کا انداز جدا ہوگا، اب لذت بھی ہوگی، سرور بھی ہوگا، سر بھی ہوگی، لے بھی ہوگی، ترتیل بھی ہوگی۔ لہذا آئیے کچھ غور و فکر کریں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی۔ اس سے اگلے حقوق کی طرف میں نہیں ابھی جاتا، وہ اگلے مہینے پہ لے جاتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو آج کے درس عرفان القرآن میں ہم نے باتیں کی ہیں، کیا ہم نے رسمی باتیں کی ہیں؟ تھوڑا مجھے توڑ کے بتائیں گے، کیونکہ مجھے محترم واجد بھائی اور محترم احباب نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ہر مہینے آئیں۔ تو بھئی اگر میں نے ہر مہینے آنا ہے، میلاد میں بلائیں گے تو خطاب اور ہوگا، محرم میں بلائیں گے تو خطاب اور نوعیت کا ہوگا، لیکن جب درس قرآن دینے لینے کے لیے آنا ہے تو پھر بھئی توجہ ساری درس قرآن پہ ہوگی۔ اور آپ کو علم ہے کہ ہمارا کام صرف واہ واہ لینا نہیں ہے، نہ آپ کی جیبوں پہ نظر ہے، نہ آپ کے گھر کیا پڑا ہے اس پہ نظر ہے۔ الحمدللہ اتنی نظر ہے کہ اللہ کرے کہ ہم سمریں، اپنے حضور سے تعلق مضبوط ہو، حضور کے ذریعے مولا سے رشتہ مضبوط ہو، اور یہ معاشرہ امن کا اور محبت کا معاشرہ بن جائے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں دندہ۔
ہمارے قائد نے، ہمارے شیخ نے اس دنیا کو دھندا بنایا ہی نہیں. بس ضرورت ہے جو رہنا سہنا آنا جانا وہ ایک مہمان خانے کے طور پہ اور سرائے کے طور پہ رہتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کیوں کیسے ہے یہ طلب نہیں. ہمارے قائد کی سوچ اور فکر تو یہ ہے کہ میرے قائد نے کہا ہے کہ یہ منہاج القرآن یہ مدینہ پہنچانے والا بیڑا ہے، گنبد خضرا تک پہنچانے والا ایک بیڑا ہے. تو وہ جب میرے قائد کو حضور کی بارگاہ سے اذن ہوتا ہے، وہاں سے حکم آتا ہے، تو یہ ظاہراً اور باطناً بیڑا وہاں پہنچایا جاتا ہے. ابھی بھی حضور شیخ الاسلام یہ 14-15 تاریخ کو مدینہ پہنچ رہے ہیں ظاہراً، اور منہاج القرآن کے ہزاروں لوگ آپ کی صحبت میں اور آپ کے وسیلے میں آپ کے پیچھے حضور کے در کی نوکری کے لیے جاتے ہیں. تو جس میں میرے اللہ کا کرم مجھے بھی اذن نصیب ہوا 19 تاریخ کو ہم بھی مدینہ پاک حاضر ہوں گے. تو آئندہ 10 تاریخ کو میری واپسی ہے اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا درس قرآن آ رہا ہے. 13 تاریخ بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب. سامعین محترم میں نے عرض کیا مجھے کوئی غرض نہیں، آپ نے بلا لیا میں آ گیا، یہاں پہ قاری صاحب بیٹھے ہوں گے، ہم دونوں بھی قرآن کھولیں گے، بیٹھ کے پڑھ کے چلے جائیں گے. لیکن جب کوشش کرنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. کیا کریں؟ کیا یہ فکر اور پیغام آگے پہنچانا چاہیے؟ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ تمام لوگ کوشش کریں کہ آئندہ ماں اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لے کے آئیں. محنت کریں گے میرے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ.